واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان سے حق بات نکلنے کی توفیق دے اور غلطی ہونے سے بچائے انشاءاللہ. اور جتنی بھی باتیں یہاں پہ زبان سے نکلیں وہ ہمارے دلوں میں اثر کرے انشاءاللہ. تو آج کا جو نام ہے وہ العزیز اور المہیمین ہے. اب تک ہم لوگوں نے جو نام اللہ کے کر لیے ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، اور اس کے آگے ہم کر گئے. آج آپ لوگوں کو اگر فیڈ بیک نہیں ملا ہوگا نا انشاءاللہ جلد مل جائے گی. آپ لوگوں کو تجوید کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. جب آپ لوگ اپنی سبق کو بھیجیں گے نا تو اپنے تجوید کو بھی اچھے سے مشق کر کے بھیجیں گے. ہا اور عین کی ادائیگی پراپرلی کریں گے، اوکے؟ کیونکہ زیادہ تر مسٹیکس ہا اور عین کی ادائیگی میں ہوتی ہیں. اوکے، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ سمجھ رہی ہوں گی. اور عزیز ہے، بہت ہی زیادہ بہترین ہے. اس میں آج ہم اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی کو بھی سمجھیں گے اور اپنی کوتاہیوں کو بھر بھر کے جانیں گے کہ ہم سے جو جو کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ہم ان سے کتنی زیادہ انجان ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں، سب سے پہلے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ اگر نوٹ لے کر بیٹھے ہوں گے، ویسے میں نوٹس شیئر کر دیتی ہوں، نوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ابھی تو آپ لوگوں کو زیادہ فوکس کرنا ہوگا، کان زیادہ اچھے سے اٹینٹیولی اوپن کر کے رکھنا ہوگا. جو بات ہم جی ہاں سنتے ہیں وہ اور اچھے سے یاد رہتی ہے. اگر ہم جی لکھتے چلے ماشاء جاتے ہیں نا تو پھر کنسنٹریشن لکھنے میں چلا جاتا ہے اور پھر ہم جو پڑھ رہے، جو بتائی جا رہی ہے اس سے بھٹک جاتا ہے انسان. اسی لیے یہ کوئی مطلب کہ ایسا کلاس نہیں ہے کہ جو میں کچھ نوٹس لکھا رہی ہوں، میں تو یہاں پہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں نا. چلے، المہیمین. اوکے، سب سے پہلے جو اس کی پروننسیشن ہے اسے ہم کلیئرلی کریں گے. اوکے، مہیمین، ہا یا زبر ہے پھر میم نون زیر من ہے. اوکے، یہاں پہ تو جزم ہونا چاہیے تھا لیکن غلطی سے پیش ہے، بٹ یہاں پہ دیکھیے گا پیش کو اگنور کریے. مہیمین ہم پڑھیں گے. اوکے، آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا المہیمین. اور یہاں پہ دیکھیے العزیز، العزیز عین کی ادائیگی صحیح سے کریں گے. اوکے، زال یا زی میں کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پہ یا مد ہے. العزیز، العزیز، ٹھیک ہے. یہاں پہ دو تجوید کا خاص خیال رکھیں گے، ایک تو عین اور یہاں پہ ایک تو دوسری کی مد لگ گئی ہے، دو چیز کا خیال رکھیں گے. اور مہیمین میں کیا کرنا ہے، ہا یا زبر ہے لگی ہے، میم نون زیر من، جلدی سے پڑھ دیں گے، یہاں پہ کھینچیں گے نہیں نا. مہیمین، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ نیم یاد اسٹارٹ کرتے ہیں. 7th نیم ہے آج کا ہمارا. اس کی معنی ہوتی ہے ایک تو نگہبانی، دوسری حفاظت کرنے والا، اور تیسری شاہد، جو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو دیکھ رہا بھی ہے اور جو گواہ بھی ہے، کہ جس نے ہم پر گواہ بھی رکھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ بھی کروا رہا ہے نا. ہمارے ساتھ میں دو فرشتے رہتے ہیں، دو بزرگ فرشتے رہتے ہیں کرام کاتبین. وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے گواہ ہوتے ہیں. اور صرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی گواہ نہیں بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورہ زلزال میں آتا ہے کہ زمین بھی گواہی دیں گے انسان کے اعمال کا، زمین بھی گواہی دیں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گواہ کے لیے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، شاہد، جو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. قائم رکھنے والا، ہر کچھ، تمام لوگوں کی ضروریات اور حاجتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا، اور تمام مخلوقات کی نگہبانی کر وہ حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال دیکھ رہا ہے.
اور کائنات کے ہر مخلوق کی خبرگری کر رہا ہے اور پرورش کر رہا ہے، اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، مطلب کہ انسان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ سے وہ اچھوتا رہ گیا ہو یا پھر اندیکھا رہ گیا ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز پہ اللہ نے گواہ قائم کر رکھا ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اختیار رکھی ہے، اوکے، ہماری اختیار سے وہ چیز باہر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے اختیار میں تمام چیزیں ہیں، تمام کنٹرولز ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ ہو گیا اس کا میننگ، اور بھی میننگ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ہر چیز پر غور و نظر کرنے والا، اور ایسی ویسی نظر نہیں، غور والی نظر، مطلب کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کچھ بھی ہوا ہونا تو وہ چیز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندیکھا ہو، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ ہم ایک سیکنڈز کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی پتہ چل جاتی ہے، ہر ایک چیز وہ غور کر رہا ہے اور نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ الحشر کی آیت میں آتی ہے جو ہم ریفرنس کے لیے ہمیشہ یوز کرتے ہیں، اور جب تک یہ سارے نام آتے رہیں گے وہاں تب تک ہم اسے یوز کریں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ بہت پیاری اگزامپل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو کتنی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے نا، جس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہاں پہ تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں المہیمین تک، ہے نا، تو یہاں تک ہم آج ترجمہ جانتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہے بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا اور امن دینے والا، اور ہر چیز کا نگاہ بان، یعنی کہ محیمین۔ ایک منٹ اذان ہو رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہے بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا اور امن دینے والا، اور ہر چیز کا نگہبان، ہر چیز کی نگاہ رکھنے والا، المحیمین تک۔ پھر آگے تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، زمین و آسمان، انسان، جانور، چرند پرند، یہاں یہ تو ساری ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اللہ باطنی چیزوں کی بھی نگہبان ہے، جیسے کہ نیت، اعمال، جو چھپ کر کیے گئے اعمال ہوں، وہ ساری چیزیں چھپ کر کی گئی نیکی ہو یا بدی ہو، یا تمام چیزیں دل میں کی گئی کچھ نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں پر نگہبان ہے، گواہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کیا ظاہر میں ہے اس کے اور کیا باطن میں ہے، کیا اس کی ایکشن میں ہے، کیا اس کے نیت میں ہے، یہ تمام چیزیں۔ جیسے کہ ہم نے تو ہمیشہ پڑھا ہے نا کہ جو ایمان کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، انسان چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اعمال کر دے، لیکن اگر اس کی نیت خالص رب کی رضا نہ ہوئی تو وہ اعمال اس کے زیرو ہوں گے، کچھ بھی نہیں کہلائیں گے، جتنے بھی انسان نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں، لیکن اس کے کوئی بھی اللہ کے سامنے اس کا درجہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے پہچان جائیں گے کہ یہ انسان کی نیت کیا تھی، اور اسی کی جگہ اگر کسی نے چھوٹے سے بھی اعمال کیے ہوں گے لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بہترین اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور ہر چیز کی چھپی ہوئی
یا پھر ظاہری اس کی تاثیر کو جان رہا ہے، چاہے وہ مطلب کہ انسان کی نظر میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کیمرے کی نظر میں ہو یا نہ ہو۔ لوگ اپنے آپ کو کیمرے سے بچا لیتے ہیں، یا پھر کیمرے سے جہاں پہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں وہاں پہ کچھ غلطی کریں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل میں اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ ایسا کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی نگاہ والی کیمرے نہیں ہو، ہر جگہ سیٹ کیا ہوا ہے، ہر جگہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کہیں پہ بھی انسان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ چلو یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوگا، ایسا کوئی بھی پلیس نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کو دل سے توکل اس چیز پر رکھنا ہوگا کہ جو حفاظت کرنے والی ذات کون ہے، وہ المحیمین ہے، کہ وہ ہی اپنی نگاہ سے تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چرند پرند ہوتے ہیں، یا پھر جو مخلوقات ہوتے ہیں اوشین کے اندر ہوتے ہیں، سمندر کے اندر ہوتے ہیں، یا پھر پیڑوں میں رہتے ہیں، برسات آتی ہے پھر اس کے بعد برسات چلی جاتی ہے، جانوروں کے کھانے پینے ہر چیزوں کا انتظام، ان کی حفاظت کا انتظام کون کرتا ہے؟ جانوروں کا ہی نہیں، ہماری بھی کھانے پینے تمام چیزوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کی بھی نگہبانی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے، ہم کہیں پہ نکلتے ہیں، چھوٹے بچے تو چلے، ہم کہیں پہ نکلتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، نعوذ باللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دل سے کیا توقع ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم یہ پڑھ کر نکلتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ہم دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ المحیمین ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ پھر ریفلیکشن میں آتے ہیں ہم، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر میں چھپ کے غلطی کیوں کرتی ہوں؟ اللہ میرے دکھ بھی جانتا ہے تو مجھے کس سے شکایت ہے؟ یہاں پہ ریفلیکشنز کے سوال ہیں کہ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم سے چھپ کے غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے ذہن میں اس وقت بھی تو یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ المحیمین ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی پریزنٹ ہو یا نہ ہو، تو ہم سے یہ پھر غلطی کیوں ہو جاتی ہے، ہم اس وقت بھول کیوں جاتے ہیں؟ اور ایسا حدیث میں بھی آیا ہے نا، جب انسان کچھ کفر کرتا ہے تو وہ ایمان کے حالات میں نہیں ہوتا ہے، انسان سے کچھ بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بالکل بھی ایمان کے حالت میں اس وقت نہیں رہتا ہے، تو ذہن سے نکل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو غور و فکر کریں گے نا کہ المحیمین ہے، جس کی نگاہ 24 گھنٹہ 7 دن پورے 365 ڈیز ہمارے اوپر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو ہم سے چھپ کے پھر غلطی ہونے کی گنجائش کیوں ہوتی ہے؟ یہ چیز کو جب ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ میرے دکھ بھی جانتا ہے تو مجھے کس سے شکایت ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے دکھوں کو دیکھ رہا ہے تو مجھے کیوں لوگوں سے شکایتیں کرنی ہے کہ تم میرے دکھ کی وجہ ہو، یا پھر کسی کے ساتھ بدگمانی کرنی ہے؟ جب اللہ ہر وقت میری حفاظت کرتا ہے تو میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میں کیوں دنیا کے چیزوں سے ڈر رہی ہوں؟ دنیا کے میجر پاورز جو ہوتی ہے، جو اتھارٹی ہوتی ہے، اس سے کیوں ڈر رہی ہوں جب مجھے اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے؟ تو پھر ایک طرف یقین اور دوسری طرف ڈر، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا؟ اگر ہم کہیں پہ بھی جائیں، اگر تنہا رہے تو ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ المحیمین ہماری حفاظت کر رہا ہے، چاہے یہاں پہ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے نا، چاہے ہم جلاد کے بیچوں بیچ میں ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے۔
اور ہمیں اپنے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور ساتھ میں اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے. اوکے، مطلب کہ اپنی حفاظت کی خود سے جتنے ذرائع ہے پہلے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ پر پورا مکمل یقین رکھنا ہے حفاظت کا. اللہ میرے سب اعمال، مطلب جیسے کہ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ہم روڈ کے بیچوں بیچ میں چل جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. کوئی بھی گاڑی اسپیڈ میں آئے گا، ایکسیڈنٹس ہو سکتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ پہلے انسان کو خود اپنے اسباب کو اختیار کرنا ہے، اپنے عقل سے فیصلہ لینا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پورا توکل رکھنا ہے کہ اللہ المحیمین ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بہت زیادہ ایک روڈ ہے وہاں پہ ایک دم تنہائی رہتی ہے، وہاں سے زیادہ لوگ کراس نہیں کرتے ہیں، تو ہم ادھر ہی سے پار ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کریں گے، ہے نا. ایسا نہیں سوچنا ہے. پہلے تو ہمیں سوچنا ہے جب وہ جگہ سنسان ہوتی ہے تو ہمیں اس جگہ سے نہیں گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمیں پہلے اپنے عقل سے سوچ بوجھ کے کام لینا ہے نا. یہ بھی چیز ہے. اللہ میرے سب اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. کیا میں اپنا آج بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ مطلب کہ میں بس بیٹھے ہی اپنے نصیب کو کوس رہی ہوں کہ میرا تو یہ قسمت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یا پھر میں بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کرتی ہوں اور محنت بھی کرتی ہوں. اوکے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دی ہے، عقل دی ہے، تمام چیزیں دی ہیں جس سے ہم محنت کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں. تو کیا ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نصیب کی وجہ سے ہوا ہے اور صرف اپنی محنت کیے بغیر نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں، ہمیں پوری کوششیں کرنی ہیں. جب تمام کوششیں کرنے کے بعد پھر ہمیں اپنے اللہ پر چھوڑ دینا ہے. اوکے، بنا کوشش کے اللہ تعالیٰ بھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ میرے سب اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اوکے، کوئی اور ہمارے لیے ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ ہم خود ایک قدم نہ آگے بڑھائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا. کوئی انسان دوسرے شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. تمام انسان صرف اور صرف اپنے کیے کے لیے ذمہ دار ہے، تو اسے صرف اور صرف اتنا ہی جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ تھی اللہ کی المحیمین کی صفت جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہر کے ساتھ ساتھ ہماری تنہائی بھی پاک ہونی چاہیے ہماری محفل کے ساتھ ساتھ، اور ہماری حفاظت پر اللہ کا مطلب ہمارے اندر اللہ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ اپنے رحمت سے. اس میں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ 2 منٹ کے لیے میں ٹائم دوں گی. کوئی سوال ہے تو جلدی سے بولیے گا. اوکے، کوئی انمیوٹ کر کے بولنا چاہتی ہیں؟ سسٹرز، پیاری بہنیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ آج یہ ہم سب اللہ کچھ تعالیٰ کی کلیئر ہے. محبت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے یہاں پہ جڑے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے سے جوڑے رکھے. جی تسمیہ جی بولیے. السلام علیکم. میں یہی وعلیکم کہہ رہی تھی کہ السلام. آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا اور سب کچھ کلیئر ہے ابھی تک، الحمد یہ للہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ. چلو تو آگے ہم بڑھتے ہیں. العزیز، العزیز کی کیا معنی ہوتی ہے؟ ایک سسٹر انمیوٹ کر کے بولیں گے جلدی سے. نیو سسٹرز بھی انمیوٹ. عزیز کے کیا معنی ہے؟ کوئی بتانا چاہتی ہیں؟ جی کبرا جی بتائیے آپ. عزت دینے والا.
جی بالکل، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ عزت دینے کا، عزت دینا۔ سب پر غالب۔ جی بالکل، سب پر غالب، یہ بھی ہے۔ طاقتور۔ ہم العزیز، اگر عزت دینے والا ہم ورڈ بولیں گے نا، دینے والے کی پرسپیکٹیو میں آئے گی تو وہ ایک لاتی ہو المعز، یاد آئی آپ لوگوں کو؟ وہ تو عز عزت دینے والا، ہاں۔ منتشا، منتشا۔ اور یہاں پہ جب جو عزیز کی بات آ رہی ہے نا، یہاں پہ اللہ کی عظمت کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کی جو سب سے بڑائی کے بارے میں ہے، سب باجی پر سب غالب سے ہے۔ زیادہ طاقتور بھی آ سکتا ہے نا العزیز سب میں۔ پر غالب ہے تو یعنی کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ جس سے مراد ہے کہ ایسی ہستی جس کے مقابلے میں اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں کوئی بھی تبدیلی کر سکے، جو اللہ کی جو اس صفت کو اور تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ عزت والا اللہ کون ہے؟ عزت والا ہے۔ اور جب ہم معزو پڑھیں گے نا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ اور یہاں پہ ہم اللہ کی عزت و جلال کے بارے میں، اس کے غالب حکمت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جو ہر چیز پر غالب ہے، جو کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، جس کو کوئی شے، کوئی چیز، کوئی ٹیکنیک، کوئی بھی بڑے سے بڑے انوینشنز ذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ سورہ ابراہیم میں آتی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 4 میں کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی حکمت ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت ہے ہم پر۔ اور پھر ایک اور آیت میں آتی ہے، میں اسکرین میں شو کر رہی ہوں، آیت نمبر 6 میں کہ وہی ہے جو ماؤں کے رحم میں تمہاری جیسی چاہتا صورت بناتا ہے، تمہاری جیسی چاہتا ہے، مطلب سوری، وہی ہے جو ماؤں کے رحم میں تمہیں جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا غلط لکھا ہوا تھا، جیسا چاہتا ہے ویسا صورت بنا دیتا ہے، وہی کیا ہے؟ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر جیسا صورت میں چاہتا ہے انسان کو بنا دیتا ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ میں کوئی بھی ٹیکنیک ایسی نہیں بنی ہے جو ایسا کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماؤں کے جسم میں جیسی صورت چاہتا ہے ویسی صورت بنا دیتا ہے۔ اچھا، ٹیکنیک کی جب یہاں پہ بات ہوئی ہے تو سوری، ایسی ٹیکنیک آ بھی گئی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ فتنہ آ گیا ہے دنیا میں کہ ماؤں کے رحم سے بھی، وومب سے بھی ڈیزائن کر کے بیبی کو پیدا کیا جا رہا ہے، مطلب کہ اس میں ہارمونز اور کیا کہتے ہیں جو سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں گے وہ زیادہ بہتری سے جانیں گے، اس میں کچھ کٹ پٹ کر کے جیسا انسان چاہتے ہیں نا ویسا بیبیز کو پیدا کر سکتے ہیں، مطلب کہ کیسا ان کا رنگ و صورت ہو، کیسی ان کی آنکھوں کا کلر ہو، کتنی اس کی ہائٹ ہو، وغیرہ وغیرہ، مطلب کتنا وہ اسمارٹ ہونا چاہیے، اس کی آئی کیو کتنی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب کہ اللہ کی تخلیق میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کاٹ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ اپنی
یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے ایڈٹ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کی تخلیق میں نعوذ باللہ وہ ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے کوئی بھی مخلوقات میں سے جس نے بھی چھیڑ چھاڑ جو بھی کرے گا تو پھر اس کو اس کا ملے گا، ایک نہ ایک دن اسے پتہ چلے گا. یہاں پہ دنیا میں جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں نا تو لوگوں کو بڑے بگاڑ کا پتہ چلتا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے یہ ٹیکنیک کا یوز کیا گیا تھا چائنا میں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیک میں انڈیا مطلب ورلڈ بہت آگے بڑھ گیا ہے نا، تو ایسے ایسے ٹیکنیک بھی کر رہے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں سے بچوں کو کیسے پیدا کرنا ہے، کس ڈیزائن کا پیدا کرنا ہے، وہ سب چیز بھی وہ کر پا رہے ہیں. لیکن جب وہ ہو جاتے ہیں نا تو اور زیادہ بگاڑ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل چائنا میں جب ایسا سب سے پہلے ڈاکٹر نے کیا تھا نا، ان پر ریسٹرکشن بھی کر دیا گیا تھا. لیکن وہ جو بیبیز ہوئے تھے نا تو اس کے بعد نا ان میں بہت بڑا بگاڑ ہوا تھا. مجھے اتنا یاد نہیں ہے بٹ میں نے یہ نیوز وغیرہ میں دیکھا تھا. تو ایسا ایسا کیس ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ اللہ کی تخلیق میں کوئی چینجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا. یہ چیز ہے. میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو وہی ہے جو ماں کے رحم میں سے تمہیں جیسے چاہتا ہے ویسے صورتیں دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے. یہ العزیز کی صفت تھی. العزیز کا ذکر تھا جو قرآن میں 2 جگہ پر میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا. اور بھی ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں سسٹرز؟ جی. جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. غالب ہے. غالب ہے تو آف کورس جسے کوئی شکست نہیں دے سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے خانوس میں. العزیز وہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہتا ہے. دنیا کی طاقتیں گر جاتی ہیں، دنیا کی طاقتیں کم پڑ جاتی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رب کی ذات ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہمیشہ غالب رہتی ہے. اس کی عزت ہمیشہ دنیا والوں پر غالب پا جاتی ہے. لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم تخلیق میں بہت بہت بڑے بڑے چینجز کر سکتے ہیں، لیکن آخرکار معلوم پڑتا ہے کہ چینجز کرنے سے خود انسان کو ہی خطرہ ہوتا ہے. وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کسی کے لیے مجبور نہیں، کسی کے لیے مجبور نہیں ہے وہ کہ کسی چیز کے لیے، جیسے کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے یا پھر مجھے بیوی شوہر کی ضرورت ہے، یہ وغیرہ وغیرہ چیز کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی قدرت اور عزت مکمل ہے، کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اس کی جو قدرت ہے وہ مکمل ہے، مکمل طور پر ہے. اگر تم عزت چاہتے ہو تو اگر چاہتی ہو، ہم سب عزت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے عزت مانگنی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ دوسری آیت مینشن ہے، وہی آیت ہے. یعنی کہ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت و ذلت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے. اسے اور زیادہ ہم وائڈلی پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ نیمز آئیں گے تو. ریفلیکشن. اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیز اپنے اندر تبدیلی کرنی ہے. کیا میں لوگوں سے عزت مانگتی ہوں یا پھر اللہ سے؟ لوگوں کی عزت فانی ہے، اللہ کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے. جب کوئی مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے تو کیا میں یاد کرتی ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان مجھے گرا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ گرائے، اور دنیا کا کوئی بھی شے مل کر بھی ہمیں اوپر اٹھا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ اٹھائے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے. بھلے ہی کوئی ہمیں کسی بھی قدر ذلیل کرنا چاہ رہا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان کون ہوتا ہے ہمیں ذلیل کرنے والی. عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ چیز سوچتے ہیں اور پھر اس وقت اپنے آپ کو روک دیتے ہیں کچھ بڑا جیسے لڑائی جھگڑا ہونے سے. کیا میں اپنے اعمال میں ایسی عزت چاہتی ہوں جو اللہ کے نزدیک ہو، یا پھر ایسی عزت چاہتی ہوں جو لوگوں کے لیے ہو، یعنی کہ لوگوں کے نظر میں بڑی ہو اور اونچی دکھائی دو؟
دے رہی ہوں. کیا ہمیں ہر وقت ایسی عزت چاہیے ہوتی ہے؟ ویسے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزت مانگنی چاہیے اللہ سے، بالکل. لیکن ہم اس وقت ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہے اس سے ہم اللہ کی عزت چاہ رہے ہیں یا پھر ہم لوگوں کی عزت چاہ رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، یہ چیزیں ریمائنڈ کرانی چاہیے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکیں، اپنے نفس میں اس بڑے ظلم کو ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے. سب سے خطرناک خطرہ تو یہ ہے کہ علم کا ریاکاری کیا جائے، دین کا ریاکاری کیا جائے. تو اسی لیے ہم جب یہ چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم بچنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جس کی جو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں. مطلب کہ ہم ایسا سوچیں کہ دنیا میں ہمیں عزت مل جائے، تاکہ دنیا میں عزت مل جائے بھلے ہی اللہ کی نظر میں کچھ ہمیں مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. تو یہ سوچنا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اچھا، علم کے ساتھ انسان کے پاس کیا آنی چاہیے؟ یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے نا، علم فتنہ بھی بن جاتی ہے. اس چیز کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو علم کے ساتھ انسان کے اندر نرمی آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے. جو جتنا علم حاصل کرے تو اس کے اندر کیا ہے نا کہ یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرم، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ مہربان ہونے والا بننا چاہیے، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر مطلب اپنے آپ کو ایک دم چھوٹا سمجھنے والا بننا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس بہت علم آتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تکبر، جبکہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو جھکنا سکھاتی ہے. اگر انسان نہیں جھکنا سیکھ رہا ہے علم حاصل کرنے کے بعد تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر انسان کے اندر عاجزی نہیں آ رہی ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عظمت کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے. یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت کے قابل صرف اللہ ہے. ہم ایک قطرے برابر، ایک دھول کے برابر بھی عظمت کے قابل نہیں ہے. ہمارے اندر علم حاصل کرتے کرتے اپنے اندر اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے. جتنی ہم علم آگے بھی حاصل کریں گے تو ہمیں اپنے دل میں اتنی ہی نرمی لانی چاہیے، اتنی ہی ججمنٹ کو کم کرنی چاہیے اپنے دل سے، اور اتنی زیادہ نرمی اور اتنی زیادہ شفقت والی بننا چاہیے، مہربان والا بننا چاہیے. ورنہ یہ علم ہے نا وہ فتنہ بن جاتی ہے. پھر کیسے فتنہ بن جاتی ہے؟ اگر ہمارے اندر نرمی نہیں آئے گی تو، کیونکہ نرمی نہیں آئے گی تو مطلب کیا آئے گا؟ سختی آئے گی. عاجزی نہیں آئے گا تو مطلب کیا آئے گا؟ تکبر آئے گا. اپنے اندر بہت پراؤڈ فیل ہوگا کہ ہم نے تو بہت علم حاصل کر لیا، ہمیں تو سب معلوم ہے، اس نے تو وہ کر دیا، وہ بہت گنہگار ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں پھر آتی ہیں تو یہ فتنہ پھیلاتی ہے، لوگوں کے بیچ میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں جھگڑا کراتے ہیں. تعلیم نہیں یہ پھیلائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ پھر ہمارے بیچ میں صرف اور صرف ہم کو دوسروں کے نظر میں نگیٹو بھی دکھائے گا. ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ دوسرے بھی سوچیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز ریا میں شمار ہوگی، تکبر میں شمار ہوگی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ لوگوں کے نظر میں بھی ہم گر جائیں گے کہ یہ انسان اتنا بڑا عالم ہے لیکن کیسی اس کی حرکتیں ہیں، اتنا زیادہ گھمنڈی ہے، کیسا عالم ہے یہ، اس کے اندر کتنی سختی ہے، کیسے عالمہ ہے یہ، اس کے مطلب اس کو اتنا کچھ معلوم ہے لیکن اتنی گھمنڈی ہے، یہ کیسی علم حاصل کر رہی ہے. لوگ تو ایسے ہی سوچیں گے نا، یہ ہو جاتا ہے. تو عظمت والی ذات صرف اللہ ہے. انسان کے اندر اپنے لیے گمان نہ آنا چاہیے اس کے لیے کہ میں عظمت والی ہوں، ایسا نہیں آنا چاہیے. نہ تو وہ علم پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عظمت والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے اندر عاجزی آئے گی تو کیا ہوگا؟ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ایک یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی ہنٹس دے دے رہی ہوں، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے بنائے انشاءاللہ. جب ہمارے اندر عاجزی ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہم گھمنڈ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. ہم پھر کیا کریں گے؟ اگر ہم رشتوں میں ایگو کو کم امپورٹنس دیں گے تو خود بخود ہم دیکھیں گے کہ ہمارے رشتے اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اوکے، ایگو ہمارے عاجزی پر غالب ہو جائے گی
تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد تکبر حاوی ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنی ہے ہمارے، ہمیں اپنے اندر، اپنے اوپر کبھی بھی اس چیز کو حاوی ہونے نہیں دینا چاہیے، جو ایگو ہوتی ہے، اور جو، بلکہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ جو ہمارا ایگو ہے، ایگو سب کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جو ایگو کے اوپر ہماری عاجزی حاوی ہو جائے. اور یہ چیز کیسے آتی ہے لوگوں کے اندر؟ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑی ہوں تو مجھے چھوٹے سلام کریں گے، بلکہ میں اگر بڑی ہوں تو بھی میں چھوٹوں کو سلام کروں گی، غلطی چاہے کسی کی بھی ہو. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے جس کی غلطی ہے صرف وہی جھکے گا، وہی جھکے گا، ہم جھک جائیں گے تو تو ہم نے تو غلطی کی ہی نہیں تو ہم کیوں جھکے، ایسا سوچتے ہیں نا؟ تو یہ چیز نہیں سوچنی ہے. میرے پاس تو بہت نالج ہے، میں کیوں دوسرے سے ایڈوائز لوں، ایسا نہیں سوچنا ہے. یہ چیز انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے تو میں کیوں دوسروں کی سنوں، میں تو سب جانتی ہوں، یہ بھی کہتے ہیں نا. یہ ساری چیزیں سے ہم بچتے ہیں جب اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اپنی عاجزی. اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم نے آج 2 اور نام مکمل کر لیا الحمدللہ. کچھ آپ لوگ مینشن کرنا چاہیں گے سسٹرز؟ میں دعا کرا دیتی ہوں. سبحانك الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.